نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 4 آنے کا، تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہان کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا۔ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہی ہو جائیں اور 2 رکعت نماز کے مقابلے میں 3000 روپے کی وقعت نہ رہے تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت، اسی وجہ سے حضور اکرم سید البشر فخر رسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ متعدد حدیثوں میں نماز کی وصیت مذکور ہے، من جملہ ان کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی آقا نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ لشکر بھیجا جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت جو تقریباً 20 منٹ رہتا ہے نکل جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں۔ یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ مشہور صوفی اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی، منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا تو اس کو قرات میں پایا، اور کل صراط کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقے میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تبرکاً چند احادیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ آقا کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر نماز سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔
جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر ادا کی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہیں، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ دیکھیے یہاں بھی کھانسی کا ذکر آیا ہے، اس دن آپ کو بات کی تھی، میں پھر پڑھتا ہوں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ اگر روکنے کے باوجود آ جائے الگ بات ہے، لیکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بلا وجہ نماز میں کھانسی نہیں۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، اسے باری پر بولنا پڑتا ہے، ورنہ آج بولوں اور کل فجر میں مجھے کھانسی آئی کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے اور پھر بھی مجھے مکمل بھروسہ نہیں، تو اس لیے ذرا کلیئر کرتے تھے بارہ۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو دروازہ کٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ ویسے بھی سائن تو موجود ہے، آواز آپ دیکھتے رہیے ایک ہفتے سے کیسی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ بات شروع کرنے سے پہلے دو اعلان ہیں۔ ایک تو ہمارے ساجد بھائی لونت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی انہوں نے بتایا کہ آئندہ کل ان کے نواسے کا آپریشن ہونے والا ہے، تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہونے والے آپریشن میں کامیابی نصیب فرمائے اور آپریشن کو ان کے حق میں، بچے کے حق میں صحت اور شفا کا ذریعہ بنائے۔ کل ماشاءاللہ دن بھی مبارک ہے، تو ہم نیک خالی لیتے ہیں کہ انشاءاللہ مبارک دن میں یہ عمل ہوگا تو بچے کے اور فیملی کے حق میں انشاءاللہ مبارک ہوگا۔ تو انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ فجر میں اعلان کر دیں، تو فجر کس نے دیکھی ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی ہی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا، اقبال بھائی سید جو پولیس اسٹیشن ہے ہمارے قریب، اس کے پیچھے رہتے تھے پہلے، اب تو وہ چنگ فورٹ منتقل ہو گئے ہیں، تو اقبال بھائی سید اور مولانا زکریا ان کے بیٹے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی اچھی خدمت کرتے ہیں علاقے کے لوگوں کی بھی اور دوسرے مسلمانوں کی بھی، خاص طور سے کووڈ کے اندر انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی خدمت انجام دی۔ تو اقبال بھائی سید کی گھر والی اور مولانا زکریا کی والدہ یہ بھی بیمار ہیں اور ہسپتال میں ہے، زیر علاج ہے، تو ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں، آپ بھی، اور جو لوگ گھروں پہ سن رہے ہیں ان سے بھی ساجد بھائی کے نواسے کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اور اس خاتون کے لیے بھی، اور جتنے بھی ہمارے علاقے میں بلکہ امت میں بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آج شب جمعہ ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کچھ تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سمجھو۔ ایک صاحب نے آج میرے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک کلپ بھیجی جو تقریباً 5 منٹ اور کچھ اوپر سیکنڈ کی۔ وہ مسجد میں پہلے مجھے ملے وہ اور کہنے لگے کہ میں آپ پر ایک کلپ بھیجوں گا۔ میں نے کہا بھیج دو، میں سن لوں گا اور سن کے پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا فجر کی نماز کے بعد آج کہ میں کلپ بھیجوں گا آپ پر، اور پھر انہوں نے بھیجی۔ کلپ کے اندر کوئی کہنے والے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ، انہوں نے ماں باپ کا تذکرہ کیا، عام ارواح کا نہیں۔ ماں باپ کے متعلق کہا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو ہر جمعہ کو ان کی روح گھر میں آتی ہے، ان کی روح گھر میں آتی ہے ہر جمعہ کو، اور آ کر یہ کہتی ہے کہ میری طرف سے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دو۔ تو بہرحال وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ روح آتی ہے گھر کے اندر، اور خاص طور سے ماں باپ کی، اور آ کر ان سے دعا کی درخواست کرتی ہے، صدقے کی درخواست کرتی ہے۔ تو وہ صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اور کہنے لگے کہ یہ آڈیو کلپ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ سننا ضروری ہوتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کہنے کا انداز کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فضیلت صحابہ کرام کی جماعت میں یہ حاصل ہے کہ ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، لیکن یہ ان کو فضیلت حاصل رہی ہے کہ آقا نے خصوصیت سے ان کے متعلق فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور ہمارے علاقے میں سلمان جاوید بھائی کے اہل بیت میں سے۔ تو بہرحال ان کی بڑی قربانی رہی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے سلسلے میں، اور ایک جنگ جو ہوئی ہے غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، یہ آئیڈیا حضرت سلمان فارسی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایران سے آئے۔ تو وہ دشمن ایک دم قریب آ گیا اور ساز و سامان بھی دشمن کے پاس زیادہ تھا، تو آقا نے سوچا کہ وہ تو کافی قریب آ گئے ہیں، بہت دیر سے قلعہ چلی، اور ساز و سامان بھی زیادہ ہے، لشکر بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، تو اب کیا کریں؟ تو مشورہ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے نبی بھی مشورہ کرتے ہیں، ہاں، اسی لیے دعوت و تبلیغ کا جو مبارک عمل ہے اس میں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اس میں ایک اہم عمل یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات میں مشورہ کرنا ہے نا چودھری صاحب؟ ہاں، یہاں تک کہ صدیق بھائی نماز کے بعد اعلان کرنا ہے تو بھی مشورہ ہوگا کہ بھائی نماز کے بعد اعلان کون کرے گا، تو یہ بھی مشورہ ہوتا ہے۔ تو مشورے میں کہا جاتا ہے کہ خیر ہے۔ دیکھیے آقا پر تو وحی آتی ہے، لیکن پھر بھی حضور کو کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم۔ ہاں، تو مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ مشورے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کا ذہن، میرا آپ کا، سب چیزیں نہیں سوچ سکتا۔ کئی دماغ بیٹھیں گے تو آپس کے مذاکرے سے کئی چیزیں سامنے آئیں گی، کئی طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اچھا، مشورے کے اندر لیکن یہ یاد رکھنا ہے، ہم لوگوں نے برکت والا عمل اس میں بھی کچھ ایسی خلط ملط ملاوٹ کر دی کہ اس کو بگاڑ دیا۔ کچھ لوگ مشورے سے پہلے مشورہ کر لیتے ہیں،
5 آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن اس میں سے 2 نے پہلے مشورہ کر لیا ہوگا کہ کرنا کیا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد مذاکرہ نہیں. بے بات طے ہو گئی. اب جس کو بڑا بنایا ہے، جو ہیڈ ہے، تو وہ جو فیصلہ کرے پھر اس پہ اطمینان رکھو. اور ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم 5 آدمی مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہر آدمی الگ الگ رائے دیتا ہے. ایک امیر ہوتا ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری رائے پر ہی عمل ہو. اب اگر اس کی رائے پر عمل نہیں ہوتا تو بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے. حالانکہ مشورے کا مطلب ہی یہ ہے کہ امیر جو ہوگا، جو بڑا ہوگا، چاہے گھر کا مشورہ ہو، چاہے باہر کسی اور عمل میں مشورہ ہو، کسی تنظیم کا مشورہ ہو، کسی جماعت کا مشورہ ہو، کسی کمیٹی کا مشورہ ہو، کسی سوسائٹی کا مشورہ ہو، جو بھی مشورہ ہو اس میں رائیں تو الگ الگ آئیں گی. اب مشورہ دے کے ہٹ جانا ہے، مشورے پہ عمل ہو یہ زور نہیں دینا ہے کہ بھئی میرے ہی مشورے پہ عمل ہو. یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشورہ ہوا اور سب نے الگ الگ رائے دی، دوسری مرتبہ بلاؤ تو 2-3 وکٹ تو ویسے ہی گر جائے گی. دیکھیں آگے نہ ہوں کر آپ کو مانے تو سین ہیں یہ اٹھائے کہ نہیں آ رہے. دیکھیں آگے نہ ہوں کر مانے. مشورے کا مطلب سمجھو. اس میں سے تو جو خیر ہوگی الگ الگ رائے ہوگی کہ الگ الگ ماتھا ہوئی، الگ الگ کھوپڑی ہوئی تو الگ الگ پلاننگ مشورہ حسن بھائی آوے ہے نا. ہاں الگ الگ آئیڈیا آوے تو اب دے دینا ہے. امیر جس کی بھی رائے قبول کرے. اب امیر کو بھی چاہیے کہ مشورے پہ غور کرے. اچھا بعض مرتبہ پھر یہ بھی سمجھو کہ کسی چیز میں مشورہ ہو رہا ہے، وہ سنت ہے، وہ عمل واجب ہے. پھر یہ نہیں کہ جو لوگ اس کے خلاف کرے اس کا مشورہ مانیں گے. نہیں، اگر مشورے میں بات آ گئی کہ نہیں یہ تو حضور کی سنت ہے تو پھر تو اسی کو ماننا ہے. اگر یہ عمل واجب ہے پھر تو اسی کو ماننا ہے. یہ بھی سمجھو. ورنہ ہمارے یہاں پھر یہ بات بیان کی تو اب سوچیں گے کہ چلو امیر صاحب سوچے. اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ حضرت آپ جس بارے میں مشورہ کرنے جا رہے ہیں یہ عمل تو شریعت میں سنت ہے. تو بھائی جب سنت موقدہ آ گئی اب کیا مشورہ ہے؟ اسی لیے استخارہ بھی سنت موقدہ میں نہیں ہوتا. تو جب استخارہ نہیں ہوتا تو مشورہ بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں عمل یکساں ہیں. استخارہ میں کیا ہوتا ہے؟ استخارہ میں مشورہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور مشورے کا ایک نام ہے استشارہ. کیا ہے؟ استخارہ کی طرح ہی ہے صدیق بھائی، استخارہ. اور دوسرا نام ہے استشارہ. یہاں ایک بات نکلی ہے تو اور سمجھو کہ بعض مرتبہ ہم کسی عمل کے متعلق استخارہ کرتے ہیں. 1 دن کیا، 3 دن کیا، 7 دن کیا، لیکن ذہن کسی طرف جا ہی نہیں رہا ہے. کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آ ہی نہیں رہی ہے. تو 3 دن یہ کم سے کم ہے، 7 دن درمیانی درجہ ہے اور 40 دن انتہائی درجہ ہے ایک معنی میں. کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص معاملے میں 40 دن تک حنیف بھائی مسلسل استخارہ کیا. 40 دن تک. اس لیے علماء نے کہا کہ بھائی کبھی فوراً جو ہے وہ دل پہ بات نہیں کھلتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو 40 دن تک مشورہ کرو. اب اور آدمی آگے کتنا جائے گا تو اب استخارہ میں کسی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا تو اب چودھری صاحب کیا کرو؟ استشارہ کرو، مشورہ کرو. اور جس لائن کا جو ماہر ہے اس سے مشورہ کرو. کوئی آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو بھائی اب کس سے مشورہ کرے؟ جو اس لائن کا ماہر ہے اس سے پوچھو کہ بھائی میں کیا کروں، کون سی تجارت شروع کروں، تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے. کوئی منی کیب شروع کرنا چاہتا ہے تو یہاں تو کئی ڈرائیور بیٹھے ہیں ماشاء اللہ ہیں. ہاں ہمارے ساجد بھائی بھی ہے، جاوید بھائی بھی ہے. یہ ساجد جاوید دونوں ہو گئے جو یہاں کا منسٹر ہے. تو اسی طریقے سے صدیق بھائی بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو
پھر آپ اس سلسلے میں ان سے جو ہے وہ مشورہ کرو کہ بھائی میں کیا کروں. تو یہ بھی یاد رکھو مشورہ الرٹ اپ نہیں کرنا ہے. جو جس لائن کا ماہر نہیں ہے ہم اس سے جا کے مشورہ کرتے ہیں اور پھر معاملہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار مشورے میں تو ہم نے سنا تھا علماء سے کہ خیر ہوتی ہے, یہ تو جو ہے خیرگاہ والے سے مشورہ کیا پھر بھی خیر ہاتھ میں نہیں آئی ہے. تو بھائی وہ بس ڈرائیور ہے تو آپ کو ابھی ڈرائیور بس کا بننا ہے تو پھر ان سے پوچھو, یہ ان کے بس میں ہے, اور ہم سے نہ پوچھو ہم بے بس ہے. تو بہرحال ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, آپ کو میں بتانا علماء نے لکھا ہے کہ جس لائن کا جو ماہر ہے اسی سے مشورہ کرو. اور مشورہ ابھی کئی آدمی ایک ساتھ مل کر کر رہے ہیں, تو میں بتا رہا تھا کہ ایک تو مشورے سے پہلے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, خواہ لوگوں کو الو نہیں بنانا چاہیے, سمجھ آئے کہ نہیں. یا پھر آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ دیکھیے ہم یہ مشورہ تو کر رہے ہیں لیکن اس معاملے میں نے نورانی بھائی سے مشورہ پہلے کر لیا ہے اور ہماری یہ بات ہوئی ہے, اب ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں, اب آگے بات کرو. تو بتا دو آپ کہ بھائی ہم نے کسی وجہ سے پہلے مشورہ کر لیا ہے, اب آپ سے بھی جو ہے وہ ہم مشورہ کر رہے ہیں. تو نبی سے بھی کہا گیا کہ بھائی آپ کیا کرو مشورہ کرو. دیکھیں مشورہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ جو چیز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاوید بھائی بتانے والے حضور کو اللہ تعالیٰ وہی ہی بھیج دیتا ہے, وہی کا سلسلہ تو جاری تھا. لیکن نہیں, امت کو پیغام دینا, مجھے اور آپ کو پیغام دینا تھا, تعلیم دینی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل جو ہے وہ کرایا. مشورہ ہوا اسماعیل چچا کہ بھائی اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے. تو مشورے کے اندر دیکھیے حضور کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے, اللہ اکبر, آدمی حیران ہو جاتا ہے پڑھ کے. کیسا بھی یہ جو غزوہ احد پیش آیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں پہلے کیا ہوا, مسلمانوں کو کہاں فتح ہوئی, پہلے پسپائی ہوئی. پہلے کیا ہوئی, پسپائی ہوئی ہے, بظاہر شکست ہوئی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے اور یہ اسلام لانے سے پہلے جنگ میں ماہر تھے. ہاں بڑے ماہر تھے, یہ جنگی آدمی تھے, فوجی ذہن تھا پہلے سے. تو انہوں نے اس جانب سے حملہ کیا کہ جہاں سے مسلمانوں پر بظاہر قابو پانا بہت آسان تھا. تو بہرحال مختلف اس کے عوارض بیان کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن شروع میں بظاہر شکست ہوئی, بظاہر میں کہہ رہا ہوں. پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی پیش آیا ہے. تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مشورہ ہوا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, جنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو دو طرح کے لوگ تھے مشورے میں, بوڑھے آدمی بھی تھے دنیا دیکھے ہوئے تجربہ کار, اور نوجوان خون بھی تھے. دیکھیے دونوں کی ضرورت ہے امت کو. کہ نوجوان میں کیا ہوتا ہے, جوش, جذبہ, حوصلہ, قوت, طاقت, کچھ کر گزرنے کی امید. اور بوڑھے کے اندر کیا ہوتا ہے, ہوش ہوتا ہے. اور وہ دنیا دیکھا ہوا ہوتا ہے بوڑھا آدمی. اسی لیے اکبر مرحوم نے کہا ہے, ان کا ایک شعر ہے کہ تیری یہ ڈگریاں مفہوم ہے کہ بوڑھوں کے ہمسن نہیں کر سکتے. پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, دوسرا ہے کہ ڈگریاں یہ بوڑھوں کے ہمسن نہیں کر سکتے. تو وہ دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو مشورہ ہوا تو بوڑھے صحابہ کی رائے یہ تھی محبوب بھائی, اور ان کو یہ محبوب تھا کہ بھائی نہیں جانا چاہیے, اس کو ٹال دو جہاں تک ہو سکے. لیکن نوجوان جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں, جب وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو جا کر ان کا آگے سے مقابلہ کرو. حالانکہ وہی آ رہے تھے. تو کہاں کہ اب ہمیں جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ ہوا تو بظاہر دیکھیے محسوس ہو جاتا ہے آدمی کو
کہ امیر کیا چاہتا ہے. اور یہاں تو نبی تھے، امیر تو تھے ہی تھے، لیکن نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. تو بظاہر اندازہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ حضور کو بوڑھوں کا مشورہ پسند آیا کہ نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن نوجوانوں کا جذبہ اپنے شباب پر تھا، تو حضور نے یہ سوچا کہ یار نوجوانوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے. دیکھیے یہ ہوتا ہے ہاں کہ وہ ہر پہلو کا خیال رکھتا ہے، ہر بات کا خیال رکھتا ہے. اب حضور نے دونوں کو سوچا، بیلنس کیا کہ بھائی ایک طرف تو ان کی رائے اچھی ہے، لیکن ان کا جوش ہے، جذبہ ہے، اور وہ شباب پر ہے. اگر ہم نے ان کی رائے پر عمل نہیں کیا، توجہ نہیں دی، تو ان کی کیا ہوگی؟ دل شکنی ہوگی. مجھے برابر یاد ہے اپنی اس مسجد کا واقعہ، بالکل مجھے برابر میرے کانوں نے سنا ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرتدہ کا جو آخری سفر ہوا، تو ایک مرتبہ بیان کے بعد حضرت یہاں سے اٹھ کے جانے لگے. ایک عالم باہر کے علاقے سے آیا، مجھے نام معلوم ہے، میں کسی وجہ سے نہیں لے رہا. تو انہوں نے حضرت کو ہدیہ پیش کیا ہوگا، انوولپ کے اندر، کور کے اندر. اس وقت نہیں دیا مسجد میں، وہ تنہائی میں کسی موقع پر دیا ہوگا یا کسی کے ساتھ بھیج دیا ہوگا، وہ نہیں معلوم، یا تو انہوں نے دیا یا بہرحال بھیج دیا. لیکن حضرت کی بات سے پتہ یہ چلا کہ ہدیہ حضرت کو ملنے کے بعد یہ پہلی ان سے ملاقات بیان کے بعد. تو میں حضرت کے پیچھے پیچھے تھا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے مسجد سے باہر اپنے کمرے کی طرف، تو وہ مولانا شاہی کی بیان میں شرکت کے لیے آتے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ مولانا تم نے جو مجھے ہدیہ دیا یہ تو بہت بڑی رقم تھی، یہ تو بہت بڑی رقم تھی، اب کتنی تھی نہیں معلوم، تو یہ تو بہت بڑی رقم تھی. اتنی رقم بھی کوئی ہدیے میں دیا کرتا ہے؟ یہیں چلتے چلتے فرمایا مسجد میں کہ اتنی بڑی رقم بھی کوئی ہدیے میں دیا کرتا ہے، یہ تو بڑی رقم تھی. اور پھر جو جملہ فرمایا وہ سنانا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ کچھ رقم اس میں سے آپ کو واپس کر دوں، کچھ رقم اس میں سے آپ کو واپس کر دوں، لیکن پھر اس لیے نہیں کیا کہ تمہاری دل شکنی ہو. اللہ اکبر. یہ ہے دل شکنی. اب یہ بھی سمجھا دوں ورنہ آپ کہیں گے کہ یار یہ شکنی شکنی کیا ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے. دل تو آپ سب جانتے ہیں، اور شکن اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا تو، اور شکنی یا ٹوٹنا، یعنی کہ اگر میں ہدیے میں سے کچھ رقم آپ کو واپس کر دیتا تو آپ کی کیا ہوتی؟ دل ٹوٹتا. آپ کا کیا ٹوٹ جاتا؟ دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا. آپ کا دل نہ ٹوٹے اس لیے میں نے اس رقم میں سے اور جو ہے کچھ رقم واپس نہیں کی، پوری کیا ہے وہ لے لی وہ رقم میں نے. یہاں ایک جملہ اور سنو، اس لیے کہ سب پہلو آپ کو بیان کرنے ہوتے ہیں، ورنہ بعض مرتبہ آدمی نے ایک بات سنی ہوئی ہوتی ہے جاوید بھائی، تو کبھی وہ خطا کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے. اب ہمارے یہاں 2 موقع ایسے آتے ہیں ہر خاندان میں، ہر گھر میں، ہر معاشرے میں، ہر سماج سوسائٹی کے اندر، ہر علاقے کے اندر. ایک ہوتا ہے خوشی کا موقع اور ایک ہوتا ہے غمی کا موقع. یہ 2 موقع جو ہیں وہ آتے ہیں میرا اسماعیل صاحب. ایک خوشی کا موقع آتا ہے، ایک غمی کا موقع. خوشی کا موقع کیا ماشاء اللہ ہاں، لیکن سب نہیں بول سکتے. وہ کہتے ہیں کہ شادی ایک ایسا لڈو ہے جو کھائے اور جو نہ کھائے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے 2 میں سے ایک بھی نہیں بولا ہے. اب تم جانو، تمہاری گھر والی میں سے کسی نے مائک سے آواز سن لیا تو اب تمہیں ڈیفینس کرنا ہے. میں نہیں جانتا، میرے سر نہیں ہے، میں تو چپ رہ گیا تھا. میں نے کہاں بولا کہ آپ خالی جگہ پور کرو. تو بہرحال کیا ہے، ایک شادی کا موقع ہوتا ہے اور ایک میت غمی کا موقع. تو اس میں آدمی رسم و رواج اور بعض مرتبہ بدعات تک بھی کر گزرتا ہے. اب جو لوگ دیندار ذہن رکھتے ہیں، دینداری اللہ تعالیٰ نے
عطا کی ہوئی ہوتی ہے ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے جاوید بھائی کہ فلاں شادی کے اندر فلاں چیز جو اسلام اجازت نہیں دیتا وہ ہونے والی ہے، یا غمی کا موقع ہے، میت کا موقع ہے صدیق بھائی وہ ایسی چیز ہونے والی ہے، تو اب وہ دیندار آدمی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، دو میں سے ایک کام، جاتا ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور نہیں جاتا ہوں تو جس کے یہاں چاہے خوشی کا موقع ہے تو وہ اور غمی کا موقع ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب آدمی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جس کو نثار بھائی تعبیر کرتے ہیں کہ نیمبو لیم کے ڈیبو لیم ہیں، ناصر بھائی کہ بھائی نیمبو لیم کے ڈیبو لیم ہیں، اب جو ہے وہ کیا کرے ہیں، ایسی سچویشن پیش آتی ہے کہ ہاں آتی ہے، میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی پیش آتی ہے، کیا کرے، بعض مرتبہ شادی کے ہال میں جانے کی دعوت آتی ہے تو بقول ہمارے حضرت کے شادی کے ہال کا ماحول قابل لاحول ہوتا ہے، تو اب کیا کرے، وہ جائے یا نہ جائے، جائے تو پرابلم، نہ جائے تو پرابلم۔ اب یہاں وہ جملے حضرت تھانوی کے کہ بعض مرتبہ مفہوم یہ ہے کہ ایک جگہ دل شکنی اور ایک جگہ محبوب بھائی دین شکنی، لفظ ایک ہی ہے، دوسرا شکنی والا، یہاں بھی دال پہلے ہے پھر لام ہے لیکن یہاں یا اور نون ہے، کہ اگر ہم نہیں جاتے اس فنکشن کے اندر یا اس پروگرام کے اندر شرکت نہیں کرتے تو ان کی کیا ہوگی، دل شکنی ہوگی، اور اگر میں نے اور آپ نے حاضری دے دی وہاں پر تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نورانی بھائی، اب جائیں گے تو کیا ہوگا، دین شکنی جو ہے وہ ہوگی، ہے نا، دین کا حکم ٹوٹے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹے گا، اب کیا کریں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہاں اب ترجیح دی جائے گی دین کو، نہیں جانا، پتہ ہے تو نہیں جانا، نہیں جانا۔ اچھا بعض مرتبہ آدمی پہنچ جاتا ہے اس کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا اور واپس آ جاتا ہے تب بھی لوگ برا مناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دیکھیں کہ تارے پاس نہیں جاؤں تو آوے لوگوں، ارے بھائی کوئی وہی تھوڑی آ گئی ہے، وہی تھوڑی آئی تھی، نہیں پتا تھا تو وہ آ گیا، اب چلا گیا، تو بھائی ایک تو ہم غلط کام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی کر رہا ہو تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو چلو یار ہم سے اس پہ عمل نہیں ہوا تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا خاندان کا فلاں آدمی، فلاں فرد، میرا فلاں دوست، میرا فلاں پڑوسی، میرا فلاں جاننے والا وہ تو یہ کام کرتا ہے، تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ میری توبہ ہے کہ میں نہیں کر سکا۔ لیکن یہاں تو الٹا چور کس کو، کوٹوال کو ڈانٹے ہیں، ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، اور سینہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری والی جو ہے وہ بات ہو جاتی ہے کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر کیوں آئے، ارے بھائی نہیں پتا تھا تو وہ آ گیا، اب آ گیا تو ٹھیک ہے، ہم سے کچھ غفلت ہو گئی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکے، خوش ہو کہ اس نے جو ہے وہ اچھا کیا، لیکن اس کی وجہ سے بھی پھر دشمنی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مت جاؤ، گئے ہیں تو واپس چلے آؤ، کیوں، دلیل کہ کیوں یہاں ایسا کرنا چاہیے، حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، چاہے کسی عمل سے ہو یعنی جائز عمل، تو کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اہم نیکی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا کیا ہے، یہ اہم نیکی ہے، لیکن ایک ضابطہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ حضور کی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ آئی ہے حکومت کی، تو اس سے پہلے کا یا یہ کہ اس وقت کا واقعہ ہے پتہ نہیں، لیکن بہرحال ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ درخواست کی کہ امی جان آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ مجھے کیا کریں، کوئی نصیحت فرمائیں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی، تو امی جان نے ان کو جو نصیحت کی وہ حضور کا یہ ارشاد تھا
کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مفہوم یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کہاں؟ فی معصیت الخالق، کہ جہاں پر خالق کی معصیت ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو ایک طرف دل ٹوٹ رہا ہے، ایک طرف دین ٹوٹ رہا ہے، دین کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو ترجیح کس کو دیں گے؟ دین کو۔ کہ یہی حدیث جو حضرت معاویہ کو نصیحت کی تھی امی جان حضرت عائشہ نے، حضرت تھانوی نے یہی کوٹ کیا ہے کہ نہیں، مت جاؤ ایسے پروگرام کے اندر، کوئی بات نہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، ہو جانے دو، ان کو سمجھ آئے گی، لیکن مت جاؤ۔ اور میں درخواست کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں، بھائی ہم اپنی کوتاہی پہ کان پکڑے کہ اللہ ہم سے ایسا نہیں ہوا، ہم نہیں کر سکے، کمزور ایمان ہے، آگے تو ہمیں ہدایت دے، لیکن جنہوں نے کیا ان سے ناراض نہ ہو، ان کو سلام پیش کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ حوصلہ دیا ہے۔ لیکن جاوید بھائی کیا کرے، معاشرہ ایسا ہے، ڈر لگتا ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھ کے جو ہے بڑی بڑی ہانکتا رہتا ہوں تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے، ہماری بھی اولاد ہے، کبھی کہتے ہیں کہ لوگ تو سب کچھ یاد رکھتے ہیں، ہاں، اور اس طرح کوئی اگر کسی فنکشن میں نہیں گیا، چلا آیا، اور جب اس آدمی کے گھر جو بیچارہ چلا آیا تھا، کچھ اس کی گھر والی نہیں مانی، بیٹا یا بیٹی نہیں مانی، اور اس نے بھی وہی عمل کر دیا، تو وہ برسوں کے گڑے مردے اکھاڑتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ وہ مٹم مارتا ہوتا ہے 10 વર્ષ પહેલા તો સિદ્દીકભાઈ કે બહુ મુટ્ટમ મારેલી એમ કે નહીં ગયેલો અમારા એમ થાય એમ કે અમરતા નહીં આવેલો લેની હવે ઘરવાળીના અગાડી તારા કે મીઠું તો આવે નહીં ચૌધરી સાહેબ। ہاں، میٹھو سب سے سستی چیز ہے، کاش کہ گاندھی جی سونا چاندی ہی چرا لیتے، چلو چرایا تو نہیں تھا، کر نہیں دیا تھا، چرانا غلط لفظ آ گیا، تو خیر ایک بظاہر یہی کام کیا تھا، لیکن تو اس کا کر نہیں دیا تھا، ہے نا، ٹیکس نہیں دیا تھا، تو اس لیے وہ چیز سب سے سستی ہے۔ اور گاندھی شراب نہیں پیتے تھے، اس لیے گجرات میں وہ بینڈ ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ جب کسی یوں کہنا ہو کہ اس کی کچھ چلتی نہیں، تو ہمارے یہاں کے کیا کہتے ہیں کہ سالی میں ہم کے کہنا گھر والے نہ پانی میں میٹھو بھی نہیں آ گیا۔ ایسے اب ہمارے یہاں صدیق بھائی لاری والے آتے تھے گاؤں میں اور کچھ چیزیں بیچتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی، اور اس میں نمک بھی میٹھا بھی ہوتا تھا کہ بنگاڑ لاؤ نہیں نہ بدلا میں ہوں لے جاؤ، لیکن میٹھو تو کہوا એમ आ गया ہمارا کہ બંગાળના બદલામાં તો મીઠું બી આવે، હમણાં તો મીઠું બી નહીં આવે ہیں۔ نورانی بھائی صحیح ہے نا بھائی، ایسا مت کرو، یہ ہنسنے کی بات ہے بظاہر، لیکن آپ کو درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر اس کی نہیں چلی، اس نے کوشش کی ہوگی، اب کیا کرے، اس نے جان توڑ کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو بہرحال یہ بھی یاد رکھے کہ ہر جگہ یہ نہیں دیکھنے کا کہ اس کی دل شکنی ہوگی، جب مقابلہ ہو جائے دل شکنی میں اور دل شکنی میں تو جلدی جلدی بولو، کس کو ترجیح دینی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آج شاید سیرت کے اوپر بات نہیں چل پائے گی، 10 منٹ رہ گئے اب سے، تو بہرحال وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وائرل ہو رہی ہے اس وجہ سے، اب واپس آ جائے اس کے اوپر۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ مشورہ اچھی چیز ہے، آدمی مشورہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام طور پر اس کے بدلے میں خیر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، بشرطے کہ صحیح آدمی سے مشورہ کیا جائے اور صحیح اصولوں کے مطابق جو ہے وہ مشورہ کیا جائے۔ تو یہاں حضور نے بھی مشورہ کیا، بات اس پہ چلی تھی، پھر یاد آ گئی کہ نوجوان صحابہ چاہتے تھے کہ جانا چاہیے، تو حضور نے ان کی بات کو ترجیح دی کہ چلو چلتے ہیں۔ تو وہ حضور ذرا پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ کو تو اپنے محبوب کی وہی ادا پسند ہے جو اس کو پسند آتی ہے، تو بہرحال اس وجہ سے بھی ذرا سکھایا گیا کہ ذرا نبی کے ہاؤ بھاؤ بھی دیکھا کرو، نبی کا چہرہ بھی دیکھا کرو، نبی کی بات پہ غور کیا کرو۔ تو جو مختلف عوارض کی وجہ سے بظاہر شکست ہوئی، اس میں ایک پیغام مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ دینا تھا، نوجوان صحابہ کو، کہ آپ نے دیکھا نہیں میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، تو بہرحال اور بھی اس میں کچھ اسباق ہے، وہ پھر کسی موقع پر۔ تو بہرحال اب ادھر آ جائے کہ روح گھر میں آتی ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھو
کہ یہ جو حضرت سلمان فارسی حضرت علی کا مکالمہ ذکر کیا گیا، آپ کہیں گے فلانی کتاب میں لکھا ہے. بعض مرتبہ عوام بیچارے جلدی اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں، جو عوام ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والے، کلپ بنانے والے، ویڈیو بنانے والے کہتے ہیں کہ فلانی کتاب فلانوں صفوں ہے. تو ہر کتاب کوئی قابل اعتبار تھوڑی ہوتی. دنیا میں واحد ایک کتاب ہے چودھری صاحب، آنکھ بند کر کے اس کا زبر زیر پیش، اس کی ہر بات آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، اور اس کے اندر آنکھ بند کر کے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس بات کو جو ہے وہ مان لینا ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش جو ہے وہ نہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، غالباً اکبر کا شعر ہے کہ برسوں فلاسفہ کی چنی و چنا رہی، برسوں فلاسفہ کی چنی و چنا رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی. یہ قرآن کا ترجمہ آیا ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے الگ الگ کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور کہیں فرمایا کہ لا مبدل لکلماتی، اور کہیں قرآن کریم یوں ذکر کرتا ہے قرآن کی صداقت کا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، خدا سے زیادہ سچی اور پکی بات کس کی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ قاری بعض مرتبہ قرات کرتا ہے، بیان کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو دیکھیے یہ صدق اللہ العظیم، اس کا ترجمہ بھی کبھی غور کیا کہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد قاری صاحب یا پھر بیان کرنے والے خطیب صاحب یا بعض مرتبہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمارے جیسا عام آدمی بھی تو بند کرنے کے بعد ہم چومتے ہیں اس کو، کس کرتے ہیں قرآن کریم کو، اور کیا پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم. ویسے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب یہ ایک رواج پڑ گیا ہے، تو یہ حضرت کی رائے تھی تو اس کا احترام بھی ہے اپنی جگہ، تو حضرت منع کرتے تھے، لیکن ہمارے اکابر میں دونوں طرح چلا آ رہا ہے. تو بہرحال اس میں اتنی شدت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ آپ اگر اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، جو سامعین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے قرآن پڑھا ہے، جو کچھ میرے رب نے کہا ہے وہ 100% اور 16.5 آنا سچ ہے، اور میرا رب عظیم ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہ سمجھو. یہ ضروری کب ہوتا ہے کہ بھائی اسماعیل چچا تلاوت کر رہے تھے اور حسن بھائی بازو میں جا کے بیٹھ گئے کہ دیکھتے کہ بڑے میاں جب بھی تلاوت ختم کرتے تو صدق اللہ العظیم بولتے کہ تب نہیں بولا، تو حسن بھائی کہنے لگے کہ اسماعیل چچا تمہاری صدق اللہ العظیم نہیں بولا تو આપણે કહેવાય کہ حسن بھائی تمہاری આવું نہیں કહેવાય. سمجھ آیا؟ تو یہ ضروری سمجھ لیا. تو یہ چیز نہیں ہے. ہاں بات چیزیں کہنی پڑتی ہے بار بار. ابھی بھی ہماری مسجد میں تکبیر سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. جاوید بھائی جو پڑھتے ہیں وہ سب آپ کے دوست ہیں جتنے بھی ہیں، تو آپ اس کی تبلیغ کرو. آج 2 مرتبہ میں نے دن میں سنا کہ اللہ اکبر رک جاتے ہیں وہ سارے اور پھر نئے سانس میں، اور ہر کلمے پہ وہ تو رکتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ رک جاتے ہیں. پھر وہ ماشاءاللہ برسوں سے اذان بھی پڑھتے ہیں، اقامت بھی. تو اس میں ہم کسی کو کچھ سنا نہیں رہے، اس لیے یہ بات بھی لوگوں کو بری لگتی ہے. اب ایک عمل عام ہو رہا ہو تو وہ عام ہی کہنا پڑتا ہے. تو بار بار کہیں گے اذا تکرر فی القلب، یہ ہمارا مولوی حمزہ جانتا ہے اس کا مطلب کہ اذا تکرر فی القلب. تو بھائی دعوت چلاؤ کہ سنت کے مطابق ہماری مسجد میں اقامت ہو، کہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 سانس ایک ہی سانس میں 4 کلمے. ایسا نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں بعض مرتبہ بھول جاتا ہے آدمی. ہمارے جاوید بھائی ماشاءاللہ جب سے سنا وہ عمل کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کبھی بھول بھی جاتے ہیں. ہاں تو پتہ ایسے چلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے کہا وہ بھول تو انسان ہے، انسان ماتر بھولنے پاتر، وہ الگ بات ہے. لیکن ایسا نہیں کہ بھائی جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سنت عمل ہے، اس طریقے پر کرنا ہے، تو شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس طرح جو ہے کہ ہماری مسجد میں سنت کے مطابق اب کوئی سوچے گا کہ اس مسجد میں تو مفتی سعید احمد پالنپور صاحب جیسا بڑا آدمی آتا تھا، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث، اور اس مسجد کی تو اقامت بھی صحیح نہیں ہے. تو بڑوں پہ بھی مرزا صاحب زد پڑتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بڑوں پہ بھی جو ہے وہ زد پڑتی ہے. تو 4 کلمے ایک سانس میں کہو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تھوڑا سا بھی نہیں رکنا ہے، وہ جو ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. بہرحال تو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ صدق اللہ العظیم، اگر آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال تو اب واپس جو جہاں چھوٹا ہے وہ چھوڑو، لیکن یہ سن لو کہ روحیں گھر میں آتی ہے کہ نہیں آتی. بہت مختصر اور جامع جواب. کس کا؟ حضرت تھانوی کا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چودھری صاحب، ان کی ایک لاجواب کتاب ہے. اللہ توفیق دے، موقع دے، مل جائے کہیں سے یا خرید سکو تو پڑھو اس کو. بڑی جامع کتاب ہے اور مولوی حمزہ کو تو ضرور پڑھنی چاہیے. اور کہیں مل جائے تو حسن بھائی اپنے پیسے سے لے کے خرید دیجیے. اب یہ مت بولیو کہہ رہا ہے تو پڑھا ہے تو کتاب کرا پیسہ ہے، تھوک سیونگ تھوا دیو. تو بہرحال کتاب کا نام کیا ہے؟ اشرف الجواب. کتاب کا نام کیا ہے؟ یاد رہے گا نا؟ اشرف الجواب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غیروں کی طرف سے جو اشکال ہوئے، اپنوں نے جو سوالات پوچھے ہیں اس کا جواب دیا. تو اس کے اندر بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں روحیں آتی ہے نا محبوب بھائی. میں کہ بھائی تارے کھچڑو نے حلیم بناو تو بناوا کر لی، خالی کھوٹا مرے گا ناموں کو چیری کھائی ہے کہ آج تو روحیں آئے گی ان کے لیے. تو اب روحیں گھر میں آتی ہے، باوا آئیں گے، امی جان آئے گی ہیں صدیق بھائی، تو کہ اچھا کھانا بنانے کا ہے نثار بھائی، آج تو اچھا کھانا بنانے کا. کیوں؟ دیکھیں امی آئے گی، ابو آئیں گے. تو یہ کوئی آتا باتا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی کہہ رہے کہ کوئی آتا باتا نہیں. کیوں نہیں آتا کوئی؟ اللہ اکبر. کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ روحیں جب انتقال ہو جاتا ہے تو روح تو نکل گئی، انتقال ہوا روح نکل گئی، لیکن غسل جو دیتے ہیں مردے کو، تو یہ بات لکھی ہے کتابوں میں، تو اس وقت فرشتے وہ روح لے کے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو غسل دینے والے کو مردہ دیکھتا ہے کہ بھائی کون غسل دے رہا ہے. لیکن ایسا مت کیجو جاوید بھائی کہ اس کی آنکھ بند ہے تو آپ کھول دیں کہ وہ دیکھ سکے. وہ اب دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ وہ اللہ جس طرح بھی اس کو دکھا دے. تو بہرحال اس کی آنکھیں تو بند کر دینی ہے انتقال کے ساتھ، ورنہ پھر وہ بند نہیں ہوگی، فوراً بند کر دو. سمجھ آیا؟ تو بہرحال وہ مردہ دیکھتا ہے. اسی طرح اس کی قبر پر ہم جاتے ہیں اور قبرستان میں جائے تو اسی لیے تو سلام کرنا ہے. کیا سلام کرنا ہے؟ کہ السلام علیکم یا اہل القبور. اب دیکھیے بعض لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. اب ایک ویڈیو کسی نے میرے اوپر بھیجا، یہ قبرستان کا اور سلام کا مذاق ہے، اچھا نہیں ہے، اور لوگ بہت فارورڈ کرتے ہیں. ہر چیز مت فارورڈ کرا کر. ایک ویڈیو چودھری صاحب آیا کہ قبرستان میں ایک بندہ قبر کے پیچھے چھپا ہے اور ایک بندہ آتا ہے، وہ باقاعدہ ٹک ٹاک پہ بنایا گیا ہے، ایک بڑی بلا ہے ٹک ٹاک ہے. تو وہ آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. تو وہ پیچھے سے بولتا ہے کہ جی بھائی عبد الغفور. ہے یہ آیا ہے، یہ مزاق ہی بنانا تھا. اہل القبور کے وزن پہ غفور ہے. تو اس میں دکھتا ہے وہ ٹک ٹاک پہ وہ بھاگتا ہے، یار یہ تو مردہ میرا نام لے رہا ہے. یہ ایسا مذاق نہیں بنانا چاہیے. سمجھ آئے گا؟ تو بہرحال وہاں جا کے سلام کرتے ہیں. اللہ جس کے لیے چاہے تو وہاں بھی، یہ نہیں کہ ہر مرتبہ، جس کے لیے چاہے تو وہ مردے کو پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں میری قبر پہ آ کے کون مجھے سلام کر رہا ہے، کون یہاں آ کے مجھے اِشارے ثواب کر رہا ہے، پڑھ رہا
جس کے لیے چاہے، ہر مردہ نہیں. ہاں، ورنہ عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا گیا کہ حضرت مردے سنتے ہیں کہ نہیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو چودھری صاحب جواب دل پہ لکھ کے لے جاؤ. ایک جواب تو حضرت نے بالکل فل بدی یہ دیا کہ اللہ کے بندے تجھے مردے کی فکر ہے سنتے ہیں کہ نہیں، میری تو زندے نہیں سنتے، اور میرا بھی ایسا ہی حال ہے، میری تو زندے بھی نہیں سنتے، اور تمہیں مردے کی پڑی ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، یہاں تو زندے بھی نہیں سنتے ہمارے. کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی پھر زبانی میری، حضرت شیخ نے لکھا ہے. تو بہرحال مردے سنتے ہیں کہ اب اس میں اختلاف ہے. تو حضرت نے فرمایا ایک موقع پر کہ غیر مقلد کا ایک بھی نہیں سنتا، بدعتی کے سارے سنتے ہیں مردے، اور دیوبندی کا کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. چودھری صاحب ہاں، یہ عقیدہ تو نہیں، لیکن بہرحال ایک بات بیان کی تو بالکل اللہ کی طرف سے، اللہ جو چاہے. تو ہمارا دیوبندیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ مردہ قبر میں ہے، اللہ جس کی چاہے جس کے لیے وہ سنتا ہے، نہ چاہے تو نہ سنتے ہیں. لیکن وہ جو میں نے جماعت کا نام لیا تو وہ لوگ کہتے ہیں سب سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے کہ کوئی نہیں سنتا ہے. بہرحال تو اس وقت، لیکن مرنے کے بعد گھروں میں روحیں آتی ہیں، شب برات ہو یا یہ کہ شب قدر ہو یا کوئی اور بڑی رات ہو، سمجھ آیا کہ نہیں؟ شب جمعہ بھی بڑی رات ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی راتیں آتی ہے. حضرت تھانوی کا جواب کہہ کے مجلس کو ختم کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے، آج تو میں نے نماز میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اسی لیے پڑھی تھی کہ آپ کو اسی پہ کچھ سنانا تھا، درود پاک پہ. لیکن بات جو ہے بہرحال یہ ضروری تھی کہ کلپ بہت وائرل ہو رہی ہے، اور عورتوں کے اندر بعض مرتبہ کوئی چیز عام ہوتی ہے تو وہ پھر اتنی عام ہوتی ہیں کہ عام سے خاص ہو جاتی ہے. سمجھ آیا؟ تو سنو حضرت تھانوی کا جواب کہ 2 مقام ہے روح کے، بدن سے جدا ہو گئے. آپ کو بتایا کہ غسل تک تو فرشتے لے کر رہتے ہیں، قبر کا مرحلہ بھی بتا دیا، لیکن بعد میں مدت ہو گئی دفن کر دیا. 2 مقام پہ ہے. نیک لوگوں کی روحیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ علیین میں ہوتی ہیں. قرآن نے کہا نا سورہ مطففین میں کہ ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون الی آخر. علیین اس میں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں. اور ایک مقام ہے روحوں کا سجین، ہے نا، یہ بھی قرآن میں ورڈ آیا ہے سجین. تو برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہے، اور ابھی سے ان پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا ہے فرعون کے تعلق سے قرآن میں کہ اس کو عذاب ہوتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو روحیں عذاب میں ہوتی ہے. تو جاوید بھائی جو روحیں اللہ نہ کرے وہ برے مقام پر ہے، اس کو تو وہاں پنشمنٹ ہو رہی ہے صدیق بھائی، تو فرشتے تھوڑی آنے دیں گے. یہ گیٹ پہ حسن بھائی تھوڑی کھڑے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے تماشا مارتے ہیں کہ چل کوئی اپنا آگے بند لے کے جانو چپ چپ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ آئے گی؟ تو وہ اگر اللہ نہ کرے روح برے مقام پر ہے، فرشتے صدیق بھائی اس کو نکلنے ہی نہیں دیتے. وہ تو مرزا صاحب عذاب میں ہے، وہ کہاں آئے گا؟ یہ حضرت تھانوی نے لکھا، میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں. اور نیک لوگوں کی روح اسماعیل چچا محبوب بھائی وہ کہاں ہوتی ہیں؟ نورانی روح نورانی بھائی علیین میں ہوتی ہے. ہاں علیین میں. تو وہ تو مزے میں ہے، آرام میں ہے، مزے میں ہے. دیکھیے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی شروع ہو جاتی ہے، جنت کی نعمتیں بعد میں ملے گی. لیکن مرنے والا مرنے سے پہلے کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. اللہ اسی دنیا میں دکھا دیتے ہیں. ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا اگلا پڑاؤ کیا ہے، اگلی منزل کیا ہے. تو اسی لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا دعا میں کہ اللہ مردے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے
ایک باغ بنا دے تو کبھی غور بھی کیا کرو نثار بھائی کہ ایسا کیوں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنتی آدمی ہے تو ایک جھلک ہے نا، بعض چیزیں آنے والی ہوتی ہے جس کو حسن بھائی کا بھی شوق رہا ہے، پہلے ٹریلر آتا تھا تو وہ ٹریلر جو ہے وہ جھلک شروع ہو جاتی ہے، سمجھ آئے گی؟ تو وہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یونس بھائی قبر میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اور روحیں جو ہیں وہ آرام میں ہیں۔ تو جاوید بھائی کائے کو آئے گی؟ یہاں نہیں آئے گی وہ، یہ دونوں مقام آپ کو بتا دیا ہے، یہ بالکل ایسا۔ یہ بات اب میری طرف سے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو شیطان اور میری طرف سے۔ لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنی میت کو، مردے کو جلدی دفن کرو، یہ حدیث ہے۔ اگر صحیح بات تو صحیح ہے، لیکن میں جو تشبیہ دے رہا ہوں وہ اگر صحیح ہے تو جو میں نے کہا وہ، باقی یہ تو حدیث کا مفہوم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میت کو جلدی دفن کرو، اپنے مقام پہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ وائی؟ تو سبب یہ بیان کیا، اگر وہ نیک ہے تو وہ خود چاہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان کیوں رہوں، مجھے جلدی وہاں پہنچاؤ تاکہ مجھے جنت کی نعمتیں ملے، یہ خود میت چاہتی ہے حنیف بھائی۔ اور اگر برا ہے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی جب وہ گندا آدمی ہے، برا آدمی ہے، تو اس کا بوجھ اپنے کندھے پہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر اپنے کندھے پہ کیوں رکھتے ہو، پہنچاؤ اس کو اس کی منزل تک، سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس لیے روحیں بوہیں کچھ آتی نہیں ہے۔ آپ کو کھچڑا کھانا ہو کھچڑا کھاؤ، اور اگر آپ کو کھچڑی اچھی لگتی ہے گجراتی ہے تو گھر جا کے کڑی کھچڑی کھاؤ۔ اب بہت ہو گیا، اللہ کے واسطے میرا دماغ مت کھاؤ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ حسن بھائی کل دیا تھا ایک پیغام، آپ کو ملا ہوگا، اور مجھے امید ہے سن کے نہ آپ کو کوئی گلا ہوگا، تو ٹھیک ہے پڑھاؤ بھائی جلدی اس کی۔ میں تو دعا کروں گا نا، پہلے آپ دعوت تو دو۔